آپ کو پولیس بالکل پیسہ بھی کسی نے دیا ہو, کسی نے آفر نے کی, ہاں رابطہ ضرور نے کیا قیادت کی طرف سے کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. بٹ صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا تو ایک ہی پلین میں آپ میاں صاحب پاکستان جائیں گے, آپ کو پولیس بالکل نہیں پوچھے گی, آپ کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے اور ہم ادھر میاں صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں گھومیں گے. بہت بڑا کرائم ہے اس کنٹری میں, تو اگر آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بیٹھے ہیں اور ادھر بعد میں مرڈر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو آپ تو اس کا حصہ بن چکے ہیں. میں برابر کا شریک تو نہیں ہوں, میں نے نہ کر دیا, مگر میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں کہ اگر مجھے بھی ان کے ساتھ اندر جانا پڑتا ہے تو میں جانے کو تیار. کوئی نہ تو کوئی پیسہ انوالو ہے, جان پہ ہمارا اعتماد ہے آپ کے سامنے. اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے ترجمان تسنیم حیدر شاہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سینئر لیگ کی قیادت نے کہا کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ. ناصر بٹ نے کہا کام ہو گیا تو میں, آپ اور میاں صاحب تینوں ایک جہاز میں پاکستان جائیں گے, وہاں ہم میاں صاحب کی گاڑی میں گھومیں گے. لیگی رہنما تسنیم حیدر شاہ کی لندن میں دوسری پریس کانفرنس. نواز شریف پر سنگین الزامات, بولے مجھے پھانسی لگا دیں, جیل میں ڈال دیں, اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. عمران خان حملے کی JRT نے رابطہ کر کے انٹرویو ریکارڈ کیا, ویڈیو لنک کے ذریعے مجسٹریٹ کے سامنے آج بیان ریکارڈ کراؤں گا. عمران خان قتل سازش کا حصہ بننے پر ناصر بٹ نے مقدمات ختم کرانے کا وعدہ کیا. اب مجھے اور خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی آمیز فون کالز آ رہی ہیں. ناصر بٹ پیادہ ہے, اصل میں مریم, نواز شریف, شہباز شریف کو گرفتار ہونا ہے. نواز شریف یورپ فرار ہو گیا, میں تو پاکستان میں وانٹڈ ہوں, یہ لوگ تو لندن میں بھی وانٹڈ ہیں. آپ کو پولیس بالکل پیسہ بھی کسی نے دیا ہو, کسی نے آفر نے کی, ہاں رابطہ ضرور نے کیا قیادت کی طرف سے کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. بٹ صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا تو ایک ہی پلین میں آپ میاں صاحب پاکستان جائیں گے, آپ کو پولیس بالکل نہیں پوچھے گی, آپ کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے اور ہم ادھر میاں صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں گھومیں گے. بہت بڑا کرائم ہے اس کنٹری میں, تو اگر آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بیٹھے ہیں اور ادھر بعد میں مرڈر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو آپ تو اس کا حصہ بن چکے ہیں. میں برابر کا شریک تو نہیں ہوں, میں نے نہ کر دیا, مگر میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں کہ اگر مجھے بھی ان کے ساتھ اندر جانا پڑتا ہے تو میں جانے کو تیار. کوئی نہ تو کوئی پیسہ انوالو ہے, جان پہ ہمارا اعتماد ہے آپ کے سامنے. رہنما تسنیم حیدر شاہ کی دوسری اہم پریس کانفرنس سامنے آئے. سینئر لیگی رہنما کی جانب سے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے رابطہ کیا گیا. تسنیم حیدر کا کہنا ہے کہ مجھے پھانسی لگا دے, جیل میں ڈال دے, اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. عمران خان حملے کی JRT رابطہ کر کے انٹرویو ریکارڈ کر رہی گئی. جی ہاں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے لندن سے فرید قریشی. فرید بتائے گا مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل, آج دوسری پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں, اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مسلم لیگ نون UK کا ترجمان ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے اور وہ انہوں نے اپنے وکیل کو دے دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی قیادت کی طرف اور انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, لیکن ان کو کہنا تھا کہ مجھے بے شک پھانسی لگا دیں یا جیل میں ڈال دیں, میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان پر حملے کے حوالے سے JRT نے ان سے رابطہ کر کے ان کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ناصر بٹ نے مجھے عمران خان کے قتل کے خلاف جو سازش تھی اس میں حصہ بننے کے بدلے میں مقدمات ختم کرانے کا بھی وعدہ کیا تھا. پریس کانفرنس میں نے کی ہے, فرسٹ پریس کانفرنس, اس کے بعد تو مجھے جی فرید سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں, لنڈن سے خبر ہے جہاں پہ لیگی رہنما تسنیم حیدر شاہ کی دوسری پریس کانفرنس. نواز شریف پر سنگین الزامات لگائے گئے اس پریس کانفرنس میں تسنیم حیدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سینئر لیگی قیادت کی طرف سے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے رابطہ کیا گیا. مجھے پھانسی لگا دیں, جیل میں ڈال دیں, اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے فرید سے. فرید بتائیے گا پریس کانفرنس میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل, تسنیم حیدر شاہ نے مزید کہا کہ ان کے پاس مسلم لیگ نون UK کا ترجمان ہونے کا نوٹیفیکیشن موجود ہے اور انہوں نے اپنے وکیل کو دے دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بدلے میں ان کے اوپر جو پاکستان کے اندر مقدمات ہیں وہ ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا, اور یہ وعدہ انہوں نے کہا کہ ناصر بٹ نے میرے ساتھ کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلی پریس کانفرنس کے بعد سے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مجھے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں پھانسی لگا دیں یا مجھے جیل میں ڈال دیں, میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا پولیس اس معاملے میں کارروائی کرے گی اور لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے اور میں نے جو شواہد ہیں وہ اپنے وکیل کے تھرو پولیس کو دے دیے ہیں, اور میرا بیان بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, اور پولیس جو ہے وہ آئی وٹنس کے بیان کو, کنسپریسی ٹو مرڈر کے آئی وٹنس کے بیان کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے. اس پریس کانفرنس میں بھی ان کے وکیل بھی ان کے ہمراہ تھے اور ان سے صحافیوں نے سخت سوالات بھی کیے, جس میں
ان سے پوچھا گیا کہ زلفی بخاری کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور ان سے صرف ایک شادی کی تقریب پہ ملاقات ہوئی جس میں نے ان کے ساتھ تصویر بنوائی تھی، اور میرا تعلق 20 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہی ہے، اور میں 5 سال سے ان کے ترجمان کے طور پر لندن میں موجود ہوں۔ انہوں نے بڑے سنگین الزامات ایک دفعہ پھر دہرائے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دفتر میں یہ بات چیت ہوئی اور وہاں پہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا جو منصوبہ ہے وہ تیار کیا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ شوٹر مہیا کریں، کیونکہ میں گجرات سے اس علاقے سے ہوں، اور اس لیے وہاں پر ہی حملہ کروانے کی سازش کی گئی تاکہ الزامات جو ہیں وہ جو کاف لیگ ہے اس کے اوپر آئے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر چونکہ پاکستان کے اندر مقدمات ہیں، اس بات کا پتہ چلا ہے، تو کیا آپ ان مقدمات کو ختم کروانے کے لیے تو نہیں یہ بیانات دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان بیانات کے پیچھے نہ کوئی لالچ ہے اور نہ کوئی ڈر ہے، میں اپنے ضمیر کی آواز پر یہ اپنی مرضی کے ساتھ بیانات دے رہا ہوں، لندن میں بیٹھ کے دے رہا ہوں، اور میں برطانیہ کا شہری ہوں اور میں اپنے بیانات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے نواز شریف کے یورپ روانہ ہونے کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ میری کمپلین کے بعد یہاں سے فرار ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے جو الزامات ہیں وہ بھرپور طریقے سے دہرائے ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرید۔